بتائیوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیم مظہر العجب تجید ہو عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین سدا سلامت رہیں۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے دیس کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما، ایران کی حفاظت فرما، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ عزت مآب عالی مرتبہ جناب آپ الطاف جعفری صاحب، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں تقسیص کے ساتھ عزیز عقیل اور سرکار بابا حامد شاہ جی راجہ مجتبیٰ مبارک اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے۔ مالک عزیز صبور کو شفائے گلی، یہ پارہ چنار کے شہیدوں کے لیے ضرور آمین کہنا، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، مالک یتیم بچوں کی خود کفالت فرمائے، پروردگار مظلوم خاندانوں کی مدد فرمائے۔ مجتبیٰ مبارک صاحب کے بھائی جان شدید نکاہت کے باوجود مجلس حسین کو شفا خانہ سمجھ کے آئے ہوئے، مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ منت کر رہا ہوں آمین کہنا، میرے مالک ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے کاروان میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ چار مصرے 26 محرم کو پڑھے میں نے عزیز آصف صاحب کے، اور اصرار ہے بار بار دوستوں کا، ان سے میں شروع کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کا موڈ بنا، اگر آپ ایک قدم باپا جی آگے ہوتے ہیں تو پچھلے بندے بھی ادھر آگے ہو جائیں گے، مجلس کا ماحول تھوڑا سا، آپ تھوڑا سا آگے نہیں ہوتے، آپ سے گزارش تھی بیٹا آپ مہربانی نہیں کرتے تھوڑا سا، چلو بزرگوں کی خیر ہے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک قدم بھی ہر بندہ اگر نظر مولا آگے آ جائے، مجلس چونکہ شروع ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، ماحول بن جائے گا، شاید اللہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب سے میں پڑھ رہا ہوں تب سے میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ میں سے کوئی میرے لیے نیا نہیں ہے، میرے بعد مجھ سے 1000 گنا بہتر شخصیت مرشد زادے امداد شاہ صاحب کے بلا تشریف فرمائیں، تفصیل سے نوکری کریں گے، بس 4 مصرے سنو، آپ کا موڈ بن گیا تو ایک ٹکڑا نظم کا پڑھ دیں گے۔ پہنچے نہیں ہیں لوگ ولایت کی بات تک، جی ہو سکتا ہے مولا شفا دیں، بھائی جان ذرا دعا کر دیجئے گا۔ پہنچے نہیں ہیں لوگ ولایت کی بات تک،
حر کا مزاج دیکھنا 10ویں کی رات تک. ہاتھ کھولتے ہیں ذرا بولتے ہیں ہاں شاباش. ہاتھ تو گئے ہو بیٹا مجلس میں, مجلس کا حسن بنو. ہاتھ کھول دے میرا بچہ, مجھے دیکھ, آپ سے کہہ رہا ہوں شاباش, ہاتھ کھولو, خیر ہوگی. حیدری. ایک تصور بابا جی بہت زیادہ دیا گیا, لکھا گیا, بہت زیادہ پڑھا گیا. حر نے راستہ مسدود کر دیا, حر نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں, حر نے پانی بند کر دیا, حر نے مجبور کر دیا حسین کو کہ وہ کربلا آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین کو مجبور کرنا, مجبوری اور حسین, اس کا تصور سے بھی دور ہے. ہائے ہائے ہائے. سلام ہے بابا جی. مولا اس طرح نے ہم نے پتران دے شاہ رہوں نے, میں نے کہا اس کا تصور. بسم اللہ, آئیں درود ایک بار پڑھ دیں جی مل کے بلند آواز. جناب ساجد علی ساجد صاحب, معتبر نام قصیدے کی دنیا کا, اجازت ہے چلے. ایک تو میں نے کہا حر, حسین اور مجبور, اس کا تصور سے بھی دور ہے. دوسرے, کم از کم میں اس بات کو نہیں مان رہا کہ حر حسین کو مجبور کر کے لے آیا. اگر آپ بولیں تو میں آپ کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں. پہنچے نہیں ہیں لوگ ولایت کی بات تک. پاپا ہی توجہ کر رہے جی. پہنچے نہیں ہیں لوگ ولایت کی بات تک, حر کا مزاج دیکھنا 10ویں کی رات تک. حر گھیر گھار کر نہیں لایا حسین کو, شبیر لے کے آئے ہیں حر کو نجات تک. حیدری. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. حیدری. عقیل جی جیو, مالک اس طرح دینے پتر. حیدری. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ جیئیں. حر گھیر گھار کرنے ہی لایا حسین کو, صدقے آپ کے کیا کہنے ہیں. ارے واہ. چلو بابا جی نے کہا نجات کی کیا بات ہے. میں نے یہ مصرع اسلام آباد نہیں پڑھے, میں نے یہ مصرع مجتبہ کراچی بھی نہیں پڑھے, ہزاروں کے اجتماع میں نہیں پڑھے, اور 100-150 بندے میں پڑھ رہا ہوں. بابا جی نے کہا کیا بات ہے تو پڑھ رہا ہوں. حریم عشق کو وہ اس طرح آباد کرتا ہے. میں بول یار میرے نال, تیری بڑی مہربانی. حالی اس طرح دینی. حیدری. مہربانی بابا جی, مہربانی. ہاں جی, حریم عشق تے تھوڑی مدد کرو. حریم عشق کو وہ اس طرح آباد کرتا ہے, اسی کا تذکرہ ہی عاصیوں کو شاد کرتا ہے, اور حسینی کشت رحمت کا کرم. آپ کے لیے تو لفظ نیا نہیں ہے بھائی جان, میں کہہ رہا ہوں حسینی کشت رحمت کا کرم سمجھا بھی ہے تو نے, جہاں میں اب گناہگاروں کو حر آزاد کرتا. ہاں, اب دی رات دا شکریہ بابا جی. سارے احسان کرو. حیدری. کیا بات ہے جی, بالکل میری آواز آئے گی, گھبرانا نہیں. سلام ہے آپ کو. میری آواز آ رہی بیٹا, آپ کی بھی آتی رہے. ہاں ہاں, چلا یار ریڈیو کی گل دے نعرہ لائی. 4 مصرے اور سن, یہ بھی میں نہیں پڑھے اسلام آباد. سفیانیت کی دھوپ میں تپتا ہوا بدن. ہائے ہائے ہائے. اب تکلیف ہوئی ہے مجتبہ اس بندے سے بھائی جان عبد النواز جعفری صاحب, لوڈیال سے یہاں تک آنے کی قیمت دینے لگا ہوں. سفیانیت کی دھوپ میں تپتا ہوا بدن, عمرانیت کے پیڑ کی چھاؤں میں رکھ دیا. مہربانی باجی, یہ توجہ دا شکریہ, یہ توجہ دا شکریہ. ہن جے کوئی گال نہ سمجھ آوے ادار نہ دے وے, روشن والی گال تو نہیں نا. سفیانیت کی دھوپ میں تپتا ہوا بدن, سفیانیت کی دھوپ میں, بیٹا تھوڑا سا کم کرو آواز. سفیانیت کی دھوپ میں, ٹھیک ہے, تپتا ہوا بدن,
عمرانیت کے پیڑ کی چھاؤں میں رکھ دیا۔ پاپا جی ایک بندہ بابا جی سمیت مجتبہ سمیت گیل سمیت بولے میں راضی ہوں، پہلے سر یزید کیا اس نے زیر پا، پھر اپنا سر حسین کے پاؤں میں رکھ دیا۔ بھائی جان حیدری حیدری شاباش۔ پہلے سر یزید کیا اس نے زیر پا، مہربانی اللہ اکبر، پھر اپنا سر حسین کے، چلو زیر پا دی داد دیتی نے بات اپنے آپ کو آپ ہی اوکھا کیتا نے۔ او باتستو تے چل دیا، مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہر سے کربل میں۔ میں نے ویکھی میرا پتر شاباش۔ مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہر سے کربل میں، نہایت نامناسب ہے اگر سمجھو کہ دیر آید، دیر آید، دیر آید۔ مہربانی بہت شکریہ۔ مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہر سے کربل میں، نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دو کہ سست آید، نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دو کہ سست آید۔ سنا بھی تھا پڑھا بھی تھا مگر دیکھا نہیں تھا یہ، ہمیں تو ہر نے سمجھایا ہے دیر آید درست آئے۔ ہائے 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 ہائے، شاباش۔ جیسا علی آکھڑا اندہ بولے حیدری۔ بیٹا میرے نال بولنا ہے، او میرے بچے، او میرا پتر، میرے نال بولنا ہے۔ آپ سے بول دے رہو گے تو کیا فائدہ میلے سے جانتا۔ مہربانی کر، پھر پڑھ دیتے ہیں جی، نوکر کیا اور نخرہ کیا۔ مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہر سے کربل میں، نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دو کہ سست آیت۔ سنا بھی تھا پڑھا بھی تھا مگر دیکھا نہیں تھا یہ، ہمیں تو ہر نے سمجھایا ہے دیر آیت۔ مجتبہ میرا یہ اگلا جملہ تمہارے لیے ذرا ناقابل قبول ہوگا، معاف کر دینا، تم پڑھتے اچھا ہو، بھائی جان سنتے اچھا۔ ہمیں تو ہر نے سمجھایا ہے، ہاں درست کے ساتھ سست۔ چلو آؤ تمہیں ایک اور مزیدار چیز سناتا ہوں۔ اتنا سا تھا میں جب میں نے اپنی اماں مرحومہ سے مولا ان کے درجات بلند فرمائے، سنا تھا بچڑا اللہ دے گھر دیر ہوندی اندھیر نہیں ہوندی، اللہ دے گھر دیر ہے اندھیر کونی۔ ایمیں بابا جی ساری امام ایسا کوئی ہو دسائی، میں پیادہ اپس ہوں جن کے عقیدے، نجس ہوں جن کے مزاج، جو ظلم ذہن ہوں ان کی سویر کیسے ہو، وہ دیکھ اور ادھر آیا ادھر شہید ہوا، یہاں تو دیر نہیں ہے اندھیر کا۔ حیدری سارے بولو، سارے بولو، مہربانی۔ حاجی صاحب حیدری علی استادے صدا سلامت رہو۔ ایک ٹکڑا نظم کا 3 یا 4 بند، آپا جی راضی رویا۔ مولا استادے نے عقیل بہت شکریہ، بی بی آپ کو عزت دے، اس گھر سے میرے بزرگوں کا تعلق ہے، اور پھر کوشش میری ہے جب تک سانس ہے تب تک یہ تعلق نکتا چلا ہے۔ الہیہ کیا بات ہے، چل 4 میں سے اور سن۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنے نگر کا غلام کرتا ہے۔ شاباش، میرے ساتھ تو بولنا ہے، تم نے تو بالکل ہی بولنا بند کر دیا، آپس میں نہیں بولنا، میرے ساتھ بولنا ہے۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنے نگر کا غلام کرتا ہے، اور میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام۔ سلام ہے بزرگان، سلام ہے یار بزرگان،
اللہ اکبر اللہ اکبر حیدری شالائے ہاتھ اچھے رمان اے بزرگ چہرے سلامت رمانیہ میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ جو اپنے حر کو کیا بات ہے حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا بابا جی گنائے میں ناواں کتا پڑھتا پہ حر تے سرکار حر تو علاوہ میں کوئی لفظ نہیں آکھیا پوری میرے سے حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا ماں کا رومال باندھ کے زہرا کے لال نے حر کی جبیں سے داغ ندامت مٹا دی ہائے 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 سارے بولو حیدری شاہ ہاتھو چہران ماں کا رومال باندھ کے مہربانی بابا جی چلو داغ ندامت دہرائے ہوئے میں چھوڑ دوں گا اپنے ٹائم میں بالکل آپ ایزی نہیں داغ ندامت مٹا دیا علامہ کاظم کفائی فرماتے ہیں میں نے خواب میں زیارت کی کوفے کے عالم میں نے خواب میں سرکار حر کی زیارت کی اور میں نے خواب میں کہا حر میرا دل نہیں مانتا کہ آپ کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا اسے روکنے کے لیے حسین نے ماں کا رومال باندھا حسین ارادہ کرتے خون رک ہون میں راضی ہوئے عقیل علی دی قسمی ہون میں مطمئن ہویا یہ اس مجمع کی داد ہے راول پنڈی بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اللہ اکبر بے شک لا ریب اللہ کا ارادہ حسین ارادہ کرتے خون رک جاتا حسین خاکی شفا کی چٹکی بھائی جان بی بی عزت دے یہ ہاتھ اونچا رہے حسین خاکی شفا کی چٹکی ڈال دیتے خون رک جاتا حسین ہاتھ رکھ دیتے حسین پاؤں رکھ دیتے تو مولا شفا دے خون رک جاتا حسین نے رومال کیوں باندھا حر نے کہا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زخم پہ حسین نے ماں کا رومال کیوں باندھا حر نے کہا مجھے بتایا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش جی بھائی جان جی بھائی رحمہ جی وہ پاپا جی علی استانے انہیں دیاں دے کا جو انہیں اللہ اکبر پترہ دے شارہ انہیں حیدری یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت تیرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے توتے پڑھا کیوں پتران لی گالے جی توڑا دل مننے بھی یار ہاں شوکت ہونتے ہیں جو پڑھے ہوں توتے پڑھے وقت میں کو دعا چکر ہے حر کی لاش پہ حسین نے رومال باندھ دیا اور بادشاہ عباس آگئے حر کو دیکھ کے بعد فرماتے ہیں جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے تھیے ہوئے 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 ارمان لگا یہ مجمع جڑا میں سن کے جوان ہویا عباس فرماتے ہیں جس نے کرتے میرے تطہیر ہتھیلی سے سیے اس کے رومال سے قسمت تیری شہنائے گی حشر تک ہوگا تیرا ذکر وفاداروں میں جا تیری قبر سے غازی کی مہک آئے سارے سلامت رہو صدا آباد رہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو ہزار گنا اس سے بڑا فضائل پڑھا ہے میں نے پڑھا جا سکتا ہے میں نے لیکن سفر کی دو ہو گئی ہے 22 دن ہو گئے علی کی بیٹی کو چادر اور عباس کے بغیر اچھا جی میں نے کہا 22 دن ہو گئے علی کی بیٹی کو چادر اور عباس کے بغیر جن بازاروں میں شریف مردوں کا جانا مشکل ہے کیڑا امیر ہے وہ بندہ جنہیں ہائے نہیں کی بابا یادن مجلس سے تھے مک گئی ہے
ہائے سید آدھے جو حضرت شوکت مجلس سے پتر مک گئی ہے چادر اور عباس ہے، پتہ نہیں چادر کا نام عباس ہے یا عباس کا نام چادر ہے۔ آج 22 دن ہو گئے ہیں، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ضروری نہیں ہر بندہ روئے یا ہر بندہ ہے کرے یا ہر بندہ سمجھے، لیکن جو سمجھ جائے گا وہ گھر جا کے روئے گا۔ 22 دن ہو گئے علی کی بیٹی کو بغیر چادر کے نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر، اور تیری آنکھاں تو کروڑ شوکت قربان کریں، یہ اس کا نام عزاداری ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشدزادے بیٹھے ہیں، وہ تفصیل سے مصائب پڑھیں گے، 2 یا 3 منٹ زیادہ اور آپ کے لینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اونٹ کی کوہان پہ بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی ہے علی کی بیٹی، ڈر لگتا ہے بغیر پالان کے، بغیر حجاب کے، بغیر ردا کے، بے پالان اونٹ پہ، اونٹ کی کوہان پہ۔ بابا آپ بزرگ ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سیدزادے بیٹھے ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ علامہ مہدی لکھنوی فرماتے ہیں جب شام میں پہنچی ہے نا، عالیہ کے ماتھے کا کیا حال تھا کوئی پتہ نہیں، اونٹ کی کوہان پھٹی ہوئی، اتنا ماتم سر سے کیا ہے علی کی بیٹی نے، کوفے کے بازار میں، شام کی گلیوں میں، اسکلان کے درباروں میں، درباروں کی پیشیوں میں۔ اللہ مرشدزادے بیٹھے نے میری مجالے، میں کنیز دا پتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی کبھی نہ رونا پڑے، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ صرف ایک جملہ عقیل جی، میری مہمان ہے، میں میزبان ہوں اس گھر میں، زندگی گزر گئی اس گھر میں ہی نوکری کرتے کرتے، مالک درجات بلند فرمائے، قبلہ و کعبہ سرکار علامہ حسین بگجاڑا مرحوم، آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ۔ میں کم سے کم 25-26 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 25 سفر ایک مجلس ہوتی، آج بھی ہوتی ہے، گورایا، شمشاد گورایا نام ہے بانی کا، 18 ہزاری کے قریب یہ جگہ ہے۔ میں منبر پاک پہ گیا ہوں تو آگے قبلہ علامہ حسین بگجاڑا صاحب موجود تھے، مجھے کہنے لگے میری گڈی خراب تھی گئی ہے، تین کن ویڑے؟ میں نے کہا جی میں لاہور ویڑے، آخر لگے میں لاہور ویڑے تو بچڑا پڑھ گن وقت میں تھوڑا جہا پڑھسا میں کنال کی دی وجہ۔ اتنی بڑی شخصیت تھی، ان کے ساتھ سفر کرنا کوئی عام بات تھی۔ پڑھا میں نے، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، انہوں نے پڑھ لیا، میں ترامن ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، قبلہ ساتھ والی سیٹ پہ۔ بابا جی تو آپ کو یاد ہو سیوں دور جھنگ روڈ بڑا خراب ہوندا ہی، جگہ جگہ تے بریک لاؤنی پوندی، بڑے عجیب حالاتن، بڑا آہستہ آہستہ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ میں سوچا اتنا بڑا عالم میرے ساتھ ہے، چلو کو 2-4 باتیں ہی پوچھ لوں۔ باتیں کرتے کرتے میں نے اچانک کا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، سجتا رہا دربار اور کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ تو نہیں تو یار کا ہے پیشی سنا، اب کوئی ماتم کرے نہ کرے تو ہے کرنا۔ جی جی اللہ اکبر۔ میں نے کہا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، سجتا رہا دربار، پاپا جی جیو علی استان نے کی روحانیت، سویرے سویرے کی ماحول ہے، سجتا رہا دربار اور کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ میں نے کہا جی کتنی دیر کھڑی رہی؟ اگلا سانس ہی نہ آیا اگر میں جھوٹ بولوں۔ فرمانے لگے گاڑی روکو، گاڑی رک گئی، فرمانے لگے نیچے اتر کے آؤ۔ میں اتر کے ڈرائیونگ سیٹ سے اس سائڈ پہ آ گیا۔ ساجد بھائی مجھے کہنے لگے آپ پوچھو۔ میں نے کہا جی کتنی دیر میری شہزادی کھڑی رہی؟ فرمانے لگے نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے کتنی اذانیں ہوتی ہیں ایک دن میں؟ میں نے کہا جی 17، 5 اذانیں ہوتی ہیں، 17 نمازیں ہوتی ہیں۔ کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی 5، 17 رکعات ہوتی ہیں۔ کہنے لگے کھڑے کھڑے 17 اذانیں سنی۔ علی کی بیٹی نے کھڑے کھڑے 17 اذانیں سنی۔ بابا جی یاد رکھے میرا جملہ، یہاں تک میں نے قبلہ سے سنا ہوا تھا، قبلہ امداد شاہ صاحب، ساجد صاحب، بابا حامد شاہ جی راجہ صاحب، پاپا جی معاف کر دینا، میں شام 8 خمسے پڑھے میں نے بی بی کے روزے پہ، آپ کو یاد ہے 40 پہ میں خمسہ پڑھ رہا تھا آج سے 14-12 سال پہلے۔
علامہ طاہر جرولی بڑا معتبر نام ہے انڈیا سے، ان کا بھانجا میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، سر پہ امامہ ابا کبا، میں نے مجلس شروع کی، امامہ اتار کے رکھ دیا، رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کھڑے کھڑے 17 اذانیں سنی۔ علی کی بیٹی نے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شوکت رضا بڑا نام ہے تیرا پورے پاکستان میں، انڈیا میں، جملہ غلط پڑھے ہو، ٹھیک کرو۔ میں نے کہا جی میں نے یہاں تک ہی پڑھا ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ کہنے لگے کھڑی نہیں رہی، گرتی رہی، پھر اٹھتی رہی۔ کہنے لگے کھڑی نہیں رہی، گرتی رہی، پھر اٹھتی رہی۔ بھائی کا کوئی قاتل تعزیہ نہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار کا دستہ مارتا تھا، کبھی زمین پہ گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، یا حسین کہہ کے گرتی تھی، یا علی کہہ کے اٹھتی تھی، دربار میں کہتی رہی نانا اللہ کرے تیرا دین بچ جائے، اور نانا میں عباس کی ملکہ ہوں، یہ شرابیوں کا ہجوم ہے، بندے ڈھول بجا رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، میں وقت کی عزت دار